ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم معزز حاضرین، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ابھی آپ لوگوں نے اس سے قبل کئی ایک خطاب علمی اور روحانی سماعت کیا ہے۔ حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اب آخر میں اختتام مجلس کی دعا پڑھ کر کے آپ تمام لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دی جائے، چونکہ اب اس کے بعد مزید کچھ کہنا میرے خیال سے آپ لوگوں کا دماغ اور ذہن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ خصوصی طور پر فضیلت الشیخ ابوالکلام سلفی عبید اللہ کا عالمانہ خطاب جو آپ لوگوں کے ذہن و دماغ پر ہلچل مچا رہا تھا، اس کے بعد مزید کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال انتظامیہ کا حکم ہے اور اسی کے حساب سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شیخ محترم کا جو خطاب تھا کہ دنیا میں عزت اور کامیابی اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی عدالت میں جنہیں اللہ کی جانب سے خوشخبری ملے گی اس میں اسلام ہی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا میں کسی بھی دین اور دھرم کو اللہ کی عدالت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم آپ لوگوں کے سامنے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کی حالات کے پیش نظر ملک کی موجودہ صورتحال میں ہمارے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس کو رکھا جائے، مگر شیخ محترم کے خطاب سے مجھے یہ تحریک ملی ہے کہ ہم اسی عنوان کو آگے بڑھائیں۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ایک مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے وہ مومن کیسا ہونا چاہیے اور مومن کو کیسے پہچانا جائے گا انسانی آبادی میں کہ یہ مسلمان ہیں، اور اس کے اندر کون سا کردار ہونا چاہیے، کون سا عمل ہونا چاہیے جو واقعی سمجھ میں آئے کہ یہ جنت کے باسی لوگ ہیں، یہ جنت سے آئے ہیں اور جنت میں جائیں گے، جنت سے آئے ہیں اور جنت میں جائیں گے۔ چونکہ یہاں پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دین اور مذاہب کے ماننے والے ہیں، بہت سارے عقیدہ کو سمجھنے والے ہیں، اسی کے بیچ میں ہم اور آپ بھی ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس پر ہمیں آپ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسانی آبادی میں مسلمان کسے کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے ہی نرالے انداز میں آپ نے انسانی آبادی میں مسلمانوں کا تعارف کرایا، اور بڑے ہی سمپل انداز میں آپ نے تعارف کرایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسانی آبادی میں مسلمان اسے کہیں گے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو، ہمارے ساتھ رہنے والا کسی بھی عقیدے کو اپنانے والا ہو، مگر ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے وہ محفوظ رہے۔ اگر یہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے تب یہ سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا تعارف کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہج دیا، آپ نے اس کو عقیدہ دیا، اور دنیا میں جینے کے لیے آپ نے اصول اور ضابطے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس میں سے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو انسان دل کے اعتبار سے جتنا صاف ہوگا، جس کا دل جتنا اندر سے صاف ہوگا، اتنا اس کے معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ ایک لمبی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرا لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع کالحرام کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حمى الا وان حمى اللہ معارم الا وان فی الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں وہ ظاہر ہے، اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی ظاہر ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز اسلام نے دیا ہے، کہا ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں شک پیدا کرنے والی ہے، مشتبہ کرنے والی ہے۔ جو آدمی اس مشتبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ ہر بادشاہ کے لیے کچھ محفوظ گاہ ہوتا ہے، وہاں پر کسی دوسرے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کے ارد گرد کوئی چرواہا اپنی بکری کو چرائے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے اندر نہ چلا جائے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، آپ کا کتنا نرالا انداز تھا۔ آپ نے ذہن کو اپنی طرح متوجہ کیا اور کہا الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو تمہارے اندر صفائی اور حلال و حرام کے درمیان جو تمیز پیدا کرے گی، الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو تمہارا سارا معاملہ صحیح ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّ، تمہارے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ تمہارا دل ہے۔ میرے بھائیو، آج جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسائل ہے، مشکلات ہے، فتنہ ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، مسلمانوں کا آپسی تال میل ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بندوں سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر یہ تمام کو ایک جملے میں جواب دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ آج کے مسلمانوں کا دل خراب ہے، اس کے دل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی صفائی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یاد کرو اس دن کو مسلمانوں، دنیا کے اندر بسنے والے، کسی بھی دین و مذاہب کے ماننے والے ہو، کسی بھی عقیدے کو اپنانے والے ہو، سارے کو کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو جس دن تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارا خاندان، تمہارے کنبے اور قبیلے تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بڑا پیسے والا ہو، بڑی شہرت رکھنے والا ہو، سیاسی اثر و رسوخ ہو، اس کی پکڑ ہو، تو وہ دنیا میں
میں کامیاب آدمی مانا جاتا ہے۔ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو خطاب کیا اور دنیا کے ہر دین اور مذاہب کے ماننے والے کو للکارا اور کہا یاد کرو اس دن کو، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو جس دن تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ دنیا میں یہ چیزیں فائدہ دینے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں یہ چیزیں فائدہ نہیں دے گی۔ یہ دنیا میں آپ کا مال رہ جائے گا، آپ کی اولاد رہ جائے گی، آپ کا اثر و رسوخ رہ جائے گا، آپ کے سارے معاملات رہ جائیں گے۔ کیا پھر اللہ کے یہاں فائدہ دینے والی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جواب دیا، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی بارگاہ میں سچا دل لے کر کے حاضر ہوا ہو۔ دل اگر صاف نہیں ہے تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ای الناس افضل، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسانی آبادی میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یہاں پر آپ کے اس بھدونی شہر میں، آپ کے اس محلے میں سب سے بھاری آدمی کون ہے؟ آپ کہیں گے فلانا آدمی، کارپوریٹر ہے، ہمارا وارڈ ممبر ہے، ہمارا فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، یہ بہت بھاری ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کسی انسان کے اچھا ہونے کی وہ نشانی نہیں تھی جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے کسی کو کہ کامیاب بننا چاہتے ہو تو پیسہ کماؤ، روپیہ کماؤ، سیاسی پکڑ بناؤ، لوگوں پر اپنی گرفت مضبوط کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ ای الناس افضل، بہتر انسان کسے کہا جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانی بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علامات بتائے کہ ایک کامیاب جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا، ایک وہ آدمی جو اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا، ایک وہ جو اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا، ایک وہ آدمی جو اللہ کا دیدار کرے گا۔ اس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ مخموم قلب اور دل کا سچا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی سچا یہ ہے کہ سچ بولے، سچی گواہی دے، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹی گواہی نہ دے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کی موجودہ صورتحال، موجودہ زمانے میں جو آدمی جتنا جھوٹ بولنے میں ماہر ہو جائے وہ اتنا بڑا پردھان منتری مانا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ لوگوں کو جھوٹ بول کر کے ٹوپی پہنا لے جائے وہ اتنا بڑا تاجر کہلاتا ہے۔ جو جھوٹ بھیڑنے میں جتنا زیادہ ماہر ہو وہ اتنا سماج کا عزت والا آدمی مانا جاتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کہ انسان کے سچا ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سچی زبان رکھنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، سچائی کا ساتھ دینے والا ہو، سچائی کے لیے مرنے مٹنے والا ہو، سچائی کے لیے اپنی گردن کٹانے والا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا سماج آج اس سچائی کو، ہمارا سماج آج اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول مخموم قلب کیا ہے؟ آپ نے کہا التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغیہ ولا غلہ ولا حسد، کہا کہ وہ دل جو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں کامیاب ہوگا وہ کیسا ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والا دل، اللہ سے ڈرنے والا دل یہ اللہ کی بارگاہ میں رحمت کا حقدار ہوگا، اللہ کے یہاں یہ کامیاب ہوگا۔ کیسا ڈرنے والا دل؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں چلے جائیں 10 لوگوں کو دکھانا ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، کہیں پر اگر بیٹھ گئے جہاں پر جو 10 آدمی ہو تو وہاں پر اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ میں اللہ سے بہت ڈرنے والا ہوں۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر اللہ سے ڈرنے کا جو طریقہ تھا، اللہ سے خوف کھانے کا جو مزاج تھا، وہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں
نہیں نظر آتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر ہماری یہ آواز سن رہی ہے تو ان کے لیے اس واقعے میں بہت عبرت ہے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ رات کو گشت کر رہے تھے، رات کو اپنی رعایا کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی کہیں پر مجبور تو نہیں ہے، تو رات میں انہیں ایک گھر سے آواز آئی جو ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو، ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو۔ سوچئے وہ کیسی بیٹی رہی ہوگی۔ آج بھی ہمارے سماج میں بیٹیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہے، جو مرتد ہو رہی ہے، جو غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہی ہے، اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے اور بہت سارے مسائل غیروں سے وہ سیکھ رہی ہے۔ مگر قربان جائیے اس بیٹی پر جو اسلام کو ماننے والی تھی، اسلام کا خوف رکھنے والی تھی، اسلام پر چلنے والی تھی، اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنے والی تھی۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ان کے گھروں میں یہ اثر تھا کہ جب وہ ماں نے کہا تھا بیٹی کو کہ بیٹی یہ دودھ ہے، اس کو کل بیچنا ہے، اس میں پانی ملا دو، بیٹی نے کہا تھا کہ امی جان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکاری حکم ہے کہ جس دودھ کو بیچا جائے گا اس میں پانی نہیں ملایا جا سکتا۔ کہا رات کی تاریکی ہے، یہ سناٹا ہے، کہاں عمر یا اس کا کوئی کارندہ ہمارے اس عمل کو دیکھے گا۔ بیٹی نے جو جواب دیا تھا، بیٹی ہو تو ایسی، بیٹی ہو تو ایسی جو جواب دیا تھا، یقیناً یہی وہ بیٹیاں ہیں جو اپنے ماں اور باپ کے لیے، اپنے باپ کے لیے جو کہا ابھی حضرت نے بیان کیا کہ وہ حجاب بنے گی، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ بیٹی نے جواب دیا تھا کہ امی جان ٹھیک ہے، اس رات کی تاریکی میں عمر یا اس کا کوئی کارندہ یا اس کا چھوڑا ہوا کوئی جاسوس یا اس کا کوئی مخبر نہیں دیکھ رہا ہے، مگر اللہ اس رات کی تاریکی میں بھی ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا عمل کہ ہم رات کی تاریکی میں بھی رہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بنے۔ یہ دنیا انسانیت کا وہ واقعہ ہے جو ہمیں اور آپ کو آج بیان کرنے پر مجبور کیا ہے، کل آنے والا مقرر بھی اسی کو بیان کرے گا۔ آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طرح کے لڑکیوں کی ضرورت ہے جو اس طرح کی بات کرے جس سے اسلام کی ترجمانی ہو، جیسا کہ ابھی مسکان نامی ایک لڑکی نے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے اپنی بہادری، اپنے اسلام کی محبت اور ان طرح کی باتوں کی وضاحت کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقی النقی لا اسم فیہ، وہ دل جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ پایا جائے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، دل کی کامیابی کے لیے یہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ ضروری ہے۔ کہا تقی النقی لا اسم فیہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ پایا جائے، ولا بغیہ، اس میں بغاوت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، کسی کے بارے میں کچھ کرنے اور کہنے کا معاملہ نہ ہو، کسی کو ستایا نہ جانے والا مزاج ہو، ولا غلہ، اور کسی کے بارے میں اس دل کے اندر کینہ اور کپٹ نہ پایا جائے، کسی کے بارے میں کینہ کی کوئی صفت نہ ہو۔ اور آخر میں اللہ کے رسول نے کہا ولا حسد، وہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنے والا نہ ہو، اس کے اندر حسد نہ پایا جائے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر ہے تو ہمارے مرد ہو یا ہماری عورتیں ہوں، اللہ کا شکر بجا لائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے مزید توفیق مانگیے۔ اور اگر نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کے اس شہر میں یا یہاں سے دور پٹنہ میں یا اس سے بڑھ کر اور بمبئی میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیے، آپ فلانا ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیے، ان سے دوا گولی لیجئے، ان سے آپ انجیکشن دلائیے اور آپ کا دل اتنا صاف ہو جائے گا، اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ جنت میں چلے جائیے گا۔ ہے نہیں ہے؟ دنیا ترقی کیا ہے، آسمان پر اڑنے کا فن سیکھ لیا ہے، سمندر کے اندر معدنیات اور ذخائر اور جو چھپی ہوئی چیزیں اس کو نکال لیا ہے باہر، مگر اس کے بعد بھی اس دنیا میں ایک صاف دل کیسے رکھا جائے، کیسے جنت والا دل بنایا جائے، کیسے اللہ کی رحمت کے حصول والا دل رکھا جائے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کی طرف چلنا پڑے گا جو آج سے 1443 سال قبل نبی برحق نے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنے دل کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے دل کو جنت والا بنانے کے لیے جو آپ نے طریقہ بتایا تھا، جو آپ نے اسوہ بتایا تھا، جو آپ نے صحابہ کی تربیت کی تھی، جو آپ نے لوگوں کو اصلاح کی تھی، اسی طریقے کو اختیار کر کے ہمارے اور آپ کے آج بھی دل کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان طریقے کو دیکھیں، ان باتوں کو دیکھیں جو نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک اللہ والے کو، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے کو، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والوں کے لیے کہا کہ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے وہ اپنے دل کی اصلاح کر سکتا ہے، اگر یہ آپ کہیں کسی بیمار کو کہ آپ بیمار ہیں تو وہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو اگر دوا اور علاج کی امید دلائیں گے تو اس کے اندر جینے کی ہمت بڑھے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی خرابی کا جو علاج بتایا ہے، جس کی وجہ سے آج مسائل ہیں، نفرتیں ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، اپنے بیگانے ہو رہے ہیں، حالات یہ ہے کہ ہم اپنے ماں اور باپ جس کی وجہ سے اس دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمارا دل اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارا دل خراب ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں، دل کا سکون ختم ہو گیا ہے، معاشرے میں کوئی کسی کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جو نسخہ دیا تھا کہ تمہارے دل کے اندر اگر خرابی پیدا ہو جائے تو تم اس کی اصلاح کیسے کرو گے، کیسے تم اس کو اپنے آپ کو سدھار کر کے اللہ کی رحمت کے قریب جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی خرابی کا جو علاج بتایا ہے، سب سے پہلے آپ یہ جملہ میرا بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا کر جائیے کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے، 5 وقت کی نماز آپ کی پہچان بن جائے، تکبیر اولیٰ کبھی آپ کی فوت نہ ہوتی ہو، آپ ہر رمضان میں عمرہ کرنے چلے جائیں، ہر حج کے موسم پر آپ حاجی بن جائیں، زکوٰۃ بڑی پابندی کے ساتھ نکالیں، اور اسی طرح ہر نیکی آپ کی پہچان بنے، لوگ آپ کو اس نیکی کے ساتھ یاد کریں۔ لیکن ان تمام اچھائیوں کے بعد بھی آپ کے دل میں اگر خرابی ہے تو آپ کو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کی جنت نہیں ملے گی۔ علماء کرام موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بڑی یقین کے ساتھ میں ایمان کی روشنی میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کی اصلاح کریں، دلوں کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو دور کریں، دلوں کے اندر پائے جانے والے معاملات کی اصلاح کریں، ورنہ یہ اسلام صرف ایک نام کا رہ گیا ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے گھروں میں اسلام کے نام لیوا تو ہیں، مگر اس کی تعلیمات سے آج ہم اور آپ بہت دور ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر ہمارا دل اچھا نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر خرابی ہے، ہمارے دل میں نفرت ہے، ہمارے دل میں کینہ ہے، ہمارے دل میں بغض ہے، ہمارے دل میں حسد ہے، اور ہمارے دل کے میں کسی کی اچھائی کو قبول کرنے کا مزاج نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ جب جہنمی کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلے کی جب اجازت ملے گی تو اس کے بیچ میں ایک نہر ہے جس کو نہر حیات کہا گیا ہے۔ پہلے اس میں ڈبکی لگایا جائے گا، خام مال، بیکار مال، جو چیزیں نفرت والی ہے اور جو چیزیں برائی والی ہے وہ سب کو صاف کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو جنت کے اندر داخلہ ملے گا۔ اس لیے اگر ہم اور آپ اول وہلہ میں، پہلی مرتبہ میں اللہ کے سوال و جواب کے، فرشتوں کے جواب کے بعد ہم اگر جنت میں جانے کا اگر مجاز رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے اس بات کی توفیق مانگیے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کو صاف کرے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو ہمارے اور آپ کے دلوں کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوگی وہ کیا چیز ہے؟ ہم اور آپ نے اپنے آپ کو اس بات سے آزاد کر لیا ہے کہ ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ موت کو یقینی بنائیں کہ ہمیں مر جانا ہے، ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے،
نبی کائنات جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر ہادم اللذات آنی الموت، دنیا کی مٹھاس کو ختم کرنے والی، دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی، دنیا میں جو دل لگانے والی چیز ہے اس کو ختم کرنے والی جو چیز ہے اس کو کثرت سے یاد رکھو۔ آج ہم میں کا ایک 70 سالہ، ایک 80 سالہ، ایک 90 سالہ بوڑھا انسان اگر اس کو جا کر کہو دادا جان، چچا جان، ارے آپ کی عمر تو اب ہو گئی، وہ آپ کے اوپر غصہ ہو جائے گا، وہ کہے گا ہم مرنے کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں کیا؟ آپ کے پاس کچھ ایسی وحی آئی ہے کہ آپ میرے موت کے لیے بتا رہے ہیں؟ مطلب آج ہر آدمی جینا چاہتا ہے، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے دنیا اس کو جینے کا وقت دیتی ہے اور جینے کے لیے دنیا اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دلوں کی صفائی چاہتے ہو، دلوں کی اصلاح چاہتے ہو، دلوں کو ہر قسم کی خرابیوں سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب موت کو کیسے یاد کیا جائے گا کثرت سے؟ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بہت ساری بدعتوں کو جنم دیا ہے اور اس کو نیکی کا نام بھی دیا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو آگے بھی بڑھایا ہے۔ میں کوئی ایسا عمل نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کے محلے کی مسجد ہے، وہاں پر جا کر کے آپ اپنے امام صاحب کو کہیے کہ امام صاحب مجھ کو موت یاد دلائیے، تو امام صاحب کہیں گے موت 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 موت، آپ لوگ بھی کہیں گے موت موت، تو موت یاد آ جائے گی۔ ہے کیا ایسا؟ نہیں ہے ایسا۔ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ موت کو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ موت موت بولنے سے تو موت یاد نہیں آئے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وقال فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کانک فی الدنیا وعابر سبیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں ویسے رہو جیسا کہ ایک اجنبی آدمی رہتا ہے۔ اجنبی کا مطلب جس کو کچھ لوگ جانے زیادہ لوگ نہ پہچانے اس کو کہا جاتا ہے اجنبی۔ ممکن ہے کہ میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے اجنبی ہوں۔ مسافر کا مطلب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسافر اسے کہتے ہیں جو حالت سفر میں ہوتا ہے۔ وہ حالت سفر میں بہت ساری اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے محلات کو دیکھتا ہے، اچھے اسٹیشنوں کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ ٹرین پر سفر کر رہا ہے، اگر وہ اپنی منزل سے پہلے اتر جائے وہ بھٹک جائے گا، وہ بھٹک جائے گا، وہاں پر وہ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا پیارے انداز میں کہا مسافر بن کر رہو یا اجنبی بن کر رہو۔ اتنی بات کہنے کے بعد صحابہ اس کی شرح کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، اس کی محبت کی ہم دعائی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی خطبہ دے رہا ہوں، میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، میں ابھی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ یقین نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنی بات پوری کر پاؤں گا۔ ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے پڑوسی ملک کے قاری صاحب کا خطاب سنا ہوگا کہ وہ خطاب کرتے 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 چلے گئے۔ یہی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجنبی بن کر رہو یا مسافر بن کر رہو۔ صحابہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ یہ جملہ آپ میں سے جو آدمی جس زبان کو جانتا ہو اس زبان میں یہ اپنے گھر کے دروازے پر اس کو چپکا دے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ یاد رکھو لوگو جب شام کر لو تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو۔ آج ہم نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی تدبیر نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ کل نکلنے والے سورج کو بھی ہم دیکھیں گے۔ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس بات کا مفہوم یہ ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ شام کر لو تو صبح ہونے کا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ احسان کرے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری نیند سے پھر تمہارے اندر روح کو لوٹا دے اور پھر تم صبح بیدار ہو جاؤ۔ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اگر تم وَإِذَا أَصْبَحْتَ اور صبح کر لو، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تو شام ہونے کا انتظار نہ کرو۔
سب سے پہلے تو آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس کو لکھ کر کے اپنے گھر کے دروازے پر لٹکائیے گا، تاکہ اندر جاتے باہر آتے آپ کو وہ حدیث سمجھ میں آئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے تھوڑی دیر رک کر کے سنجیدگی کے ساتھ کہ میرا اگر یہ عقیدہ ہو جائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب موت مارنے آئے تھے سب کو، میرا اگر یہ عقیدہ ہو جائے کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، میں ابھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں، تو کیا دنیا میں جتنی خرابی ہے، جو گناہ کہلاتے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، کیا ہم میں کا کوئی آدمی کرے گا؟ کیا میں کروں گا؟ نہیں، میں کانپوں گا کہ پتہ نہ اسی حالت میں اسی گناہ کو کرتے ہوئے اگر میری روح پرواز کر گئی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کا میں کیسے، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ کے فرشتے کے سوال کا جواب کیسے دوں گا؟ ابھی دیکھیے دنیا میں بہت کچھ لوگوں کا بھی انتقال ہوا، پوری دنیا کی میڈیا اس کو اپنے سر پر اٹھا لیا، اور ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں، ان کی تمام چیزیں، مگر اس کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اسلام جیسی نعمت سے وہ لوگ محروم تھے، اس لیے وہ تمام اچھائی ان کو دنیا میں تو ناموری شہرت دلا سکا، اللہ کے یہاں کامیابی نہیں دلائے گا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلی یہی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھ کو زندہ رکھا ہے، مجھے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ میں کل صبح تک بھی زندہ رہوں گا۔ اگر یہ بات ہو جائے تو گناہ کے جتنے وہ اعمال ہیں ہم خوف کھائیں گے۔ ہم میں کا کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا کیوں ہے؟ اللہ سے بے خوف ہو کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی مرنے کے لیے۔ کرونا کال کو بھی ہم لوگوں نے گزار دیا، لاک ڈاؤن کا بھی مقابلہ کیا، مگر کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مسلمانوں میں اچھائی آئی، مگر ایسی خبریں بے شمار آئی کہ مسلمانوں نے اس لاک ڈاؤن میں جھگڑا لڑائی اور مرڈر جیسے اعمال کو زیادہ انجام دیا ہے، نفرتوں کا ماحول زیادہ گرم کیا ہے، اور ان کے دل کی خرابیاں زیادہ بڑی ہے، اس لیے کہ وہ جینا چاہتے ہیں، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی دل کی اصلاح کے لیے، وہ یہ ساری چیز تھے۔ اب آگے بڑھیے، نمبر ایک تو یہ ہو گیا کہ آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جو انسان کے دل کے اندر پائی جانے والی سختیوں کو ختم کر کے نرمی پیدا کرے گی، اور اللہ رب العالمین سے محبت کا عمل پیدا ہوگا، جو مسلمان کی، ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اس کے بعد آگے جب کوئی ہمارے پڑوس کے، ہمارے خاندان کے، ہمارے رشتہ دار میں کسی کے بارے میں آپ کو معلوم پڑے کہ فلانا آدمی کی آخری حالت ہے، کیا ہے؟ آخری حالت ہے، تو آپ پیشن میں جائیے دیکھنے کے لیے کہ اس کی روح کیسے نکل رہی ہے، اس کی روح کیسے پرواز کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں ایسی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ سب سے آخر میں انسان کے اس آنکھ سے ہی روح کا نکلنا ہوتا ہے، اس لیے آنکھ ایسے جیسے لگ رہا ہے دیکھ رہی، اس لیے بسا اوقات انسان خوف محسوس کرتا ہے دیکھنے والا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ تعلیم دی ہے کہ مرنے کے وقت آنکھ کو بند کر دیا جائے، مرنے کے وقت۔ جیسا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر جب آپ ان کے یہاں گئے تھے تو آپ نے یہ تعلیم دی تھی۔ تو کوئی قریب المرگ انسان، کوئی مرنے والا ہے، اس کو آپ جو ہے جا کر کے دیکھیے، یہ احساس اپنے اندر بھی جگائیے کہ آج اس کی روح نکل رہی ہے، کل میری روح نکلے گی، آج میں ان کو دیکھنے آیا ہوں، کل کوئی مجھے دیکھنے آئے گا، آج میں اس کی بات کر رہا ہوں، کل کوئی میری بات کرے گا۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، ذرا اس جانب اپنے مزاج کو بنائیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ دل کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی مر گیا ہو تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس علی شفیر القبر فبکى حتى بل الثرى ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کو غسل دیا،
ہم نے ان کو کفن پہنایا اور ہم لوگ ان کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی اور اس کے بعد اس کو لے گئے وہاں پر جس گڈھے میں ڈال کر کے اس کے اوپر 9 من مٹی ڈالنا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کو قبر کے کنارے لے جا کر کے رکھے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر آئے اور بیٹھ گئے۔ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، اب بے تحاشا رونے لگے، اتنا روئے کہ وہاں پر کی جو مٹی تھی وہ بھیگ گئی۔ صحابہ پر سناٹا طاری ہو گیا، ہر کوئی ٹکٹکی لگا کر آپ کی طرف دیکھنے لگا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ارشاد فرمائیں گے، اب کیا بولیں گے۔ ذرا سوچئے، ہم اور آپ بھی قبرستان جاتے ہیں، ہم اور آپ بھی کسی کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ہم بھی وہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں، مگر کوئی ایسا آج تک مجھے اللہ والا نہیں ملا، کوئی ایسا دیندار انسان نہیں ملا جو قبرستان میں جا کر اس ہیبت کو دیکھ کر کے، اس عمل کو دیکھ کر کے اپنے اندر بے خوفی پیدا کرے۔ نہیں، بلکہ آج ہم اور آپ اس بے حسی کے زمانے میں، اس بے غیرتی کے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جہاں پر قبرستان پہنچ کر بھی ہماری سیاسی گفتگو ختم نہیں ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر بھی ہمارے اندر خوف خدا نہیں آتا ہے، وہاں پہنچ کر بھی اللہ کی غیرت ہمارے اندر نہیں آتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو کہا، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، یہ گڈھے کی تیاری کریے، گڈھے کی۔ ہمارا آپ نے آج تک نہیں دیکھا کہ بہت پیار کرنے والا کوئی لنگوٹیا یار، کوئی بہت پیار کرنے والا بیٹا، کوئی بہت چاہنے والا دادا اپنے لنگوٹیا یار کو کسی یار نے کہا ہو، کسی باپ کو اپنے بیٹے نے کہا ہو، کسی دادا کو اپنے پوتے نے کہا ہو کہ میرے دادا کے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا، میرے کو اس کے ساتھ دفن کر دو۔ کسی باپ کی وفات پر بیٹے نے نہیں کہا ہوگا، کسی لنگوٹیا یار پر اس کے دوست نے نہیں کہا ہوگا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ کسی مرنے والوں کے ساتھ دوسرے کو دفن کیا جائے، جیسا کہ ابھی مولانا نے خطاب میں کہا کہ زمانہ جاہلیت میں اور اس ہندوستان کی دھرتی پر عورت کا شوہر اگر مر جاتا تھا تو اس کی چتا میں اس کو بھی اسی کے ساتھ جلا دیتے تھے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، مگر یاد رکھیے کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ نہیں بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے سارے لوگوں کو کہا، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی جگہ کی تیاری کر، یہاں پر تمہارے لیے سارے لوگ آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یتبع المیت صلاۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، کہ ایک انسان کی روح جب پرواز کر جاتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ فیرجع اثنان، وہ 2 چیزیں، مطلب 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہے، ایک اس کے مال جاتے ہیں، ایک ان کے اہل و عیال جاتے ہیں، ان کے دوست و احباب جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک کے اندر بھی جو جتنا معروف آدمی ہوتا ہے، دولت والا ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، تو کوئی ڈھول تاشے فلاں 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 ساری چیزوں کے ساتھ اس کا انتم سنسکار کرنے کو لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ انسان کے ساتھ تو 3 چیزیں جاتی ہے قبر کے کنارے سے، مگر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، اس کا مال، اس کا عہدہ، اس کا منصب، اس کا روپیہ، اس کا پیسہ اور اس کے اہل و عیال، یہ سارے واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، ایک چیزیں وہ آدمی اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے، وہ اس کا دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوا عمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں وہی عمل آج ہمارے اور آپ کی زندگی سے بہت دور ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اسی عمل کی طرف آگے بڑھیں۔ کچھ باتیں اور ہیں، جیسا کہ دل کی خرابی کے تعلق سے اصلاح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو ضابطہ دیا ہے، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے جو بتایا اس میں سے ایک آپ لوگوں میں دوستی کا ماحول ہوگا۔ آدمی آج کے دور میں آپ کے یہاں قریب میں گھومنے پھرنے کی بہت ساری چیزیں ہوگی، کبھی آپ اپنے دوست کو کہیے، کبھی اپنی رشتہ دار کے دیگر لوگوں کو کہیے کہ چلو میں آج تم کو ایک اچھی جگہ کی سیر کرا کے لاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، اس کے لیے عید اور بقرعید کی کوئی شرط نہیں ہے، اور آپ اپنے دوست کو کہیے
اس کے بعد لے جائیے ان کو سناٹے کے ٹائم میں قبرستان، اس کے بعد دعا پڑھیے السلام علیکم اہل القبور، کہ جیسا کہ دعا ہے کہ قبر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم سے اللہ تعالی ہم کو اور تم کو معاف کرے، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، کہ تم لوگ ہم سے پہلے وہ گڈھے میں چلے گئے، میں تمہارے پیچھے پیچھے اسی گڈھے میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد کہو میرے یار، میرے دوست، میرے فلاں، دیکھو یہ فلانا کی قبر ہے، بہت بولڈ آدمی تھا، بہت پیسے والا تھا، بہت پکڑ رکھنے والا تھا، ایک مرتبہ بولتا تھا تو بالکل شہر بند ہو جاتا تھا، ایک کچھ آواز لگا دیتا تھا پوری دنیا میں خبر گش کر جاتی تھی، مگر آج وہ نامن مٹی میں ڈھیر ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی دوستی کو اظہار کیجئے، کبھی ایسا بھی ماحول بنائیے، کبھی ایسا بھی کیجئے، دل کی سختی یہ دور کرنے کے وہ راستے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ کا دل زیادہ سخت ہو جائے جب وہ سچائی کو قبول نہ کرے، جب وہ اچھائی کے قریب نہ جائے، تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اور جو راستہ ہے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ قرآن مجید، اب ہمارے یہاں تو قرآن مجید کا جو مطلب نکالا گیا ہے، کسی کی روح نہ نکلتی ہو تو کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھ دو، جو کہ ضعیف حدیث ہے، وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آج ہمارے گھروں میں کسی کی جان کو نکالنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، جبکہ قرآن اپنے دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والوں کی، اللہ کو ماننے والوں کی یہ پہچان ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کا ایمان ابھر آتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے کہا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کہا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے اس کا دل کانپنے لگ جائے، اس کے جسم کے اندر لرزہ ہو جائے، وہ بے چین ہو جائے اللہ کا ذکر سن کر کے، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے۔ تو یہ دلوں کی سختی کے لیے یہ چیزیں ضروری۔ اس کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ میں اٹھیے بیٹھیے جو اللہ کا یاد دلانے والے ہو، اللہ کے ذکر پر ابھارنے والے ہو، اور اللہ رب العالمین کے قانون کو بتانے والے ہو، تاکہ آپ کے دل کے اندر جو ہے اس کی وہ محبت آئے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کو حکم دیا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جانب ہمارے اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ سب سے اہم اور آخری بات ان تمام کے خلاصے میں سے کہ ہم اگر اپنے آپ کو دل کی اصلاح چاہتے ہیں، اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، تو اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہمارے دل میں زندہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا مقام قرآن میں اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون۔ اللہ نے کہا لوگوں نے اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ دنیا میں جو جتنا فتنہ فساد برپا ہے، تباہی اور ہاہاکار ہے، جو بڑے لوگ دوسروں کو دبا رہے ہیں، بڑا ملک دوسرے ملکوں کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے، جو جتنا بڑا اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، جو جتنی بڑی وسعت رکھتا ہے، وہ اتنا چھوٹے کو دبا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے بارے میں حدیث رسول بیان کرتے ہیں کہ
قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کہے گا انا ملوک الارض، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ۔ کہاں ہے دنیا میں فساد برپا کرنے والے؟ کہاں ہے دنیا میں انسانی کھوپڑی کو جمع کر کے اپنی سیاست کو اونچا کرنے والے؟ کہاں ہے انسانی جانوں کو ختم کرنے والے؟ کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں؟ ہمارے اور آپ کا بھی مزاج اگر اسی طرح کا ہوگا، ہم اور آپ سے بھی یہی سوال ہوگا کہ آج میری بادشاہت ہے، آج میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن، فیصلے والے دن، جب یہ ساتوں آسمان کو، ساتوں زمین کو اپنے ہاتھ میں جب لے گا، لپیٹے گا، اللہ کے دائیں ہاتھ میں یہ ساری چیزیں آ جائے گی جو آج تک پوری دنیا کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ میں وہ ساری چیزیں آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال میں سے ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ یہ ساتوں آسمان کو، ساتوں زمین کو، اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو جب اپنے ہاتھ میں رکھے گا تو اس کی حیثیت ویسے ہی ہو جائے گی گویا کہ ہم میں سے کسی عام آدمی کے ہاتھ میں سرسوں کا دانہ۔ سرسوں کا دانہ جانتے ہوں گے نا، جس سے تیل نکالا جاتا ہے، یہاں اس کی کھیتی ہوتی ہوگی، کہا ویسے ہی ہو جائے گا۔ سوچو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور وہاں سے بندے کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ سوچو اس اللہ کے سامنے تمہیں اکیلے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ یہ احساس جتنا زندہ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی معاملہ ہمارے دل کی صفائی کی طرف ہوگا۔ اتنی لمبی چوڑی گفتگو 4 گھنٹے سے ہم نے سنا، ان تمام میں اگر یہ آخری جملہ ہمارے دل میں اگر مضبوط نہیں ہے تو اتنی لمبی چوڑی گفتگو کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ یہاں سے اٹھتے ہوئے اتنے دیر سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بس یہی اللہ ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں اللہ کی عدالت ایسی ہے جہاں پر کسی طرح کا کوئی رشوت، کوئی کرپشن، کوئی دادا گیری، کسی کا فون، کسی کا کوئی ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس کیس کا وکیل مضبوط ہو اس میں کامیابی ملتی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اور آپ کے مسئلے کے لیے کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے سامنے سوال کیا جائے گا، ہمارے اعضاء اور جوارے، ہماری یہ زبان، ہمارے یہ پیر، ہمارے یہ سارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یاد رکھیے، یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں میں دیکھی ہوئی کسی چیز میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے آنکھوں سے دیکھی ہوئی کسی چیز میں دھوکہ ہو سکتا ہے، مگر یہ چیزیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس میں ذرہ برابر نہ جھوٹ ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی بات ہے۔ آئیے اس چٹیل میدان میں، اس آسمان کے نیچے ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے دل میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کر دے، یا اللہ اس ملک میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کے اوپر تو رحم فرما دے، اے اللہ یہاں پر حاضرین میں سے جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ تو اس پریشانی کا حل نکال دے، اے اللہ امت محمدیہ کے لوگ جہاں کہیں پریشان ہیں اس کی پریشانی کے لیے تو حل نکال دے، اے اللہ تمام لوگوں کے دلوں سے نفرت، بغض، حسد، جلن کو اے اللہ تو دور کر دے، اے اللہ تو تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ تو امت محمدیہ کے تمام افراد کے دلوں میں تو اپنا خوف پیدا کر دے، یا اللہ تو جب تک اس دنیا میں رکھ اپنے ایمان کے حفاظت کے ساتھ رکھ، اے اللہ جب اس دنیا سے ہم لوگوں کو موت دے تو ایمان کی حفاظت کے ساتھ رکھ، اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کا تو محافظ ہو جا، اور اے اللہ جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں غلط معاملہ رکھتے ہیں، اے اللہ تو اس کو اپنی طرف سے دیکھ لے، اے اللہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، اے اللہ مسلمانوں میں جہاں کہیں نفرت کا ماحول ہے اس کو دور کر دے، اے اللہ تو مسلمانوں کے سینے کو بے کینہ بنا دے، اور اے اللہ اس کے اندر محبت، الفت،
ساری چیزوں کو ڈال دے جو تیری جنت کے لوگوں کی نشانی ہوگی۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے ان کی کوششوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر حاضرین جو لوگ ہیں ان کی اس حاضری کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جو یہاں پر وقت لگائے ہیں اے اللہ تو اس کو اپنے رجسٹر میں درج کر لے۔ اے اللہ تو اس کو نیکیوں میں شمار کر لے۔ اے اللہ امت کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ سبحانکا اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔